غور سے سنیے۔ 4607 نمبر والی حدیث سنن ابو داؤد میں، لمبی حدیث ہے، ارباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ راوی اس حدیث کے۔ حدیث کے آخر الفاظ یہ ہے کہ انہ من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، بے شک میرے بعد تم میں جو بہت زندہ رہے گا بہت دیر تک، فسیری اختلافا کثیرا، تو وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا۔ اس وقت کیا کرنا ہوگا؟ فعلیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑنا ہوگا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشد کی سنت کو لازم پکڑنا ہوگا۔ تمسکوا بہا، اسے مضبوطی سے پکڑ لینا، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور اپنے داڑھوں سے اسے پکڑ لینا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور جو نئے نئے کام لوگ ایجاد کر لیں گے تم اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور بے شک ہر نیا کام جو دین میں داخل کر لیا جائے گا، ایجاد کر لیا جائے گا، وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، سنن نسائی میں ہے حدیث کا وہ آخری حصہ، 1579 نمبر والی حدیث سنن نسائی کی، کہ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ ابو داؤد 4607 میں کل ضلالۃ فی النار کا ورڈ نہیں ہے، وہ الفاظ نہیں ہے، لیکن نسائی 1579 میں ہے، یعنی ہر گمراہی جہنم کی آگ میں لے جانے والی ہے۔ تو اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی اس بات کی کر دیے، کس بات کی؟ کہ گروہ میں ہوں گے اور اختلافات کثیر ہوں گے، تم اس وقت میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ جو ہے ان کی سنت کو لازم پکڑنا، نبی نے کہا، اور بدعت سے دور رہنا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم کی آگ میں لے جائے گی۔ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، عید ایک ہے عید الاضحیٰ، اور دوسری عید عید الفطر۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور اہل بیت یہی عیدیں منائے ہیں۔ اس کے علاوہ جمعہ کو عید المؤمنین حدیث میں ذکر آیا ہے، لیکن وہ دو عیدوں کے علاوہ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ تیسری کوئی عید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نہیں منائے، اہل بیت نہیں منائے، اور پھر ان کے بعد کے محدثین وغیرہ نہیں منائے۔ جو لوگ اپنے آپ کو حنفی کہہ رہے ہیں، وہ جس کی تقلید کر رہے ہیں، وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی یہ دو عیدوں کے علاوہ تیسری عید نہیں منائے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ۔ تو یہ جو دو عیدیں ہیں، اس کے علاوہ جو کچھ نیا کام ہو وہ بدعت ہے، یعنی ثواب کے نام پہ کر رہے ہیں نا وہ لوگ جو کر رہے ہیں، تو وہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم کی آگ میں لے جائے گی۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہم پڑھ کے سنائے ہیں۔ ہم ہیں سچی محبت کرنے والے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم اہل حدیث مسلمان الحمدللہ۔ کیوں؟ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، اور حدیث رسول پڑھ رہے ہیں، صحابہ کے طریقے پڑھ رہے ہیں، صحابہ کے طریقے سیکھ رہے ہیں، اور اپنا ایمان و عمل ویسے ہی بنا رہے ہیں۔ تو بدعت مطلب کیا؟ الاحداث فی الدین بغیر دلیل، بغیر دلیل کے کوئی ایسا نیا کام ایجاد کر لینا دین میں، یہ بدعت ہے۔ کوئی ایسا کام جو نبی اور صحابہ کے پاس نہیں تھا اور اس کی دلیل نہیں ہے، تو وہ بدعت کہلاتا ہے۔ اللہ ہمیں تمام قسم کی بدعت سے بچائے، اللہ ہمیں سچا سنی مسلمان بنا دے، سنتوں پر عمل کرنے والا مسلمان اللہ ہمیں بنا دے، آمین۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 16 سنا رہا ہوں، باب اس کے اوپر باندھے ہیں، پیشاب کرتے ہوئے سلام کا جواب دینا کیسا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیے۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور دوسروں سے روایت کی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فارغ ہو کر تیمم کیا اور پھر اس کے سلام کا جواب دیا۔ سنن ابو داؤد صحیح حدیث ہے، 16 نمبر والی حدیث 16۔ کہنا چاہتا ہوں پیارے نبی ایسے حکیم، الحکیم اللہ ہے، پیارے نبی حکیم ہیں، عبد الحکیم یعنی حکمت والے،
ہر چیز سکھا کر گئے. پیشاب کے وقت کے بھی کیا آداب ہے وہ بھی سکھا کے گئے. کیا بتانا چاہتا ہوں وہ غور کرنا. اگر کوئی شخص پیشاب کر رہا ہو اور وہاں سے کوئی گزرنے والا اس شخص کو السلام علیکم کہے تو وہ بندہ جواب نہیں دینا. پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد جواب دے سکتا ہے یا پھر وضو کر کے تیمم کر کے بھی جواب دے سکتا ہے. اس حدیث سے سبق ملا. ایک اور حدیث سناتا ہوں, اس کے بعد اپنی بات رکھتا ہوں. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 31. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم میں سے کوئی پیشاب کرنے بیٹھے تو اپنے ذکر یعنی عضو مخصوص کو اپنے دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے, اور جب کوئی پاخانے کے لیے آئے تو دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے, اور جب کچھ پیے تو ایک سانس میں نہ پیے. صحیح حدیث ہے سند کے ساتھ. کیا ہے اس کے اندر؟ 3 باتیں ہیں. ایک یہ کہ پیشاب کرتے وقت اپنا عضو مخصوص کو سیدھے ہاتھ سے, دائیں ہاتھ سے, رائٹ ہینڈ سے نہیں ٹچ کرنا ہے, لیفٹ ہینڈ سے ٹچ کرنا ہے. تعلیم ملی, یہ سبق ملا. دوسری بات کیا ملی اس حدیث میں سبق؟ کہ پاخانہ سے فارغ ہو کر جب آپ دھو رہے ہیں تو آپ نے رائٹ ہینڈ سے نہیں صاف کرنا ہے, لیفٹ سے ہی. یہ سبق ملا. اگرچہ کہ اس کے اندر حیا والی باتیں ہیں, عورتیں سن رہی ہیں اور تمام سن رہے. ان اللہ لا یستحی من الحق, اللہ حق بولنے کو نہیں شرماتا. میں حق بولنے کو نہیں شرماؤں گا, میری موت تک حق بولوں گا انشاءاللہ. حدیث رسول سنا رہا ہوں, حیا والی بات ہے لیکن یہ تعلیم مل رہی ہے اس حدیث رسول سے, سنیے. تیسری بات اس میں یہ ہے کہ جب کبھی کچھ پیے تو 3 سانس میں پینا ہے, 1 سانس میں نہیں پینا ہے. پیارے نبی ایسے ایسے تعلیمات دیے ہیں, یعنی پیشاب کے وقت کے بھی آداب سکھائے ہیں, پاخانے کے وقت کے بھی آداب سکھائے ہیں. تو جب ایسی تعلیمات حدیث کی کتابوں میں موجود ہے تو پھر ظاہری طور پر واویلا کرنے کے طور پر عید منائی جا رہی ہے اور دیگر جو کچھ بھی کام کیا جا رہا ہے جو نبی اور صحابہ نے نہیں کیے, اس کی دلیل بھی تو ہونا چاہیے نا تمہارے پاس جو تم کر رہے ہو. اگر ہے تو دیجئے, ہم بھی کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ ہمیں جنت چاہیے. موت کے بعد نبی کی اتباع کرنے سے ہی جنت ملے گی. اور اگر نہیں دے سکتے ہیں آپ وہ دلیل جو آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ بھی توبہ کر لیجئے اور آ جائیے جماعت اہل حدیث میں شامل ہو جائیے, کیونکہ یہاں پر قرآن اور صحیح حدیث کو صحابہ اور ان کی پیروی کرنے والوں کے مطابق سمجھ کر عمل کیا جاتا ہے. الحمدللہ. اللہ کے بندو, چھپی ہوئی چیزیں, چھپے ہوئے اعمال کی دلیل تو مل گئی حدیث رسول کی کتاب میں, اور ظاہری طور پر کیے جانے والے بڑے بڑے کام جو لوگوں نے بنا لیے اس کی دلیل نہیں ملی ہم کو حدیث کی کتاب میں. ہم نہیں منا رہے. اب جو نہیں منا رہا ہے وہ ابلیس کا پیروکار ہے بول کر بولا جا رہا ہے. ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ عنہ, عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ, علی المرتضی رضی اللہ عنہ, حسن رضی اللہ عنہ, معاویہ رضی اللہ عنہ, اور پھر تمام اہل بیت اور پھر تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اور ان کی پیروی کرنے والے ثقہ تابعین, ثقہ تبع تابعین اور تمام محدثین رحمہم اللہ اجمعین نے نہیں منائے وہ کام جو تم کر رہے ہو نبی کے نام سے, نبی کی محبت میں عید منا رہے وغیرہ. یہ سب چیزیں غلط ہے جو آپ کر رہے ہیں. آپ کے پاس دلیل نہیں ہے آپ کے پاس ان اعمال کی دلیل. ہمارے پاس ہمارے عقائد اور اعمال کی دلیل ہے. ہم کتابوں سے بتا رہے ہیں, کتاب بتاتے رہیں گے ہماری موت تک.